جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے، اسے موت آتی ہے تو قبر میں فرشتے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو ایسی حالت میں فرشتے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہ نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ جل شانہ کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کو سچا مانا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، دیکھ لے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اسے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا، تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اس پر تیری موت ہوئی، اور اس پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ نہایت ہی گھبراہٹ اور خوف زدہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بھی یہی سوال کیے جاتے ہیں جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا میں نے وہی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں زیب و زینت جو نعمتیں وہاں ہیں وہاں دکھائی جاتی ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا، تجھے یہاں رہنا تھا لیکن یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے پھر جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے، تو دنیا میں شک میں ہی رہ گیا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن مر جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی فاجر آدمی مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ میں چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانہ میں مرض کے زمانہ کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ جل شانہ مجھے وسیع دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔